ایک معذور انسان کے ساتھ شادی کروا کے میرے بھائی نے صرف خود پر سے میرا بوجھ اتارا تھا۔ میرے بھائی نے میرے بارے میں ذرا احساس نہیں کیا تھا کہ میری بہن ایک معذور انسان کے ساتھ اپنی کیسی زندگی گزارے گی۔ اپنی بیوی کے کہنے پر چند پیسوں کی خاطر اس نے میری ساری زندگی برباد کر دی، کیونکہ میرے بدلے میں میرے بھائی کو چند روپے ملے تھے، اور اسی لالچ میں آ کر میرے بھائی نے میری شادی ایک معذور انسان کے ساتھ کروا دی تھی، جس کا ایک پیر کسی حادثے میں کٹ گیا تھا اور وہ ایک بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے معذور شوہر نے اپنا گھر بیچ کر میرے پیسے دیے تھے اور خود کرائے کے مکان پر رہنے لگا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں دیکھی۔ سکھ تو میں نے اپنی شادی سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے مجھے بھابھی کے طعنے سہنے پڑتے تھے، بنا ماں باپ کے زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے بھائی اور میری بھابھی نے مجھ پر بہت ظلم کیے تھے۔ میں نے اپنے بھابھی اور بھائی کے لیے آگے صرف ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ سارے گھر کا کام کرنے کے بعد بھی میری بھابھی مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ صرف وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور جیسا بھائی کو کہتی تھی، بھائی بھی انہیں کی ہی زبان بولتے تھے۔ میرے لیے اس معذور انسان کا رشتہ بھی بھابھی نے خود ہی تلاش کیا تھا اور ان سے اچھے خاصے پیسے لے کر مجھے بہا دیا تھا۔ میں نے اس معذور انسان کے ساتھ بھی اپنی قسمت سمجھ کر زندگی جینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دل و جان سے اس کی خدمت کی، کبھی اس کو معذور ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ اس کے ساتھ اس کے پاؤں بن کر کھڑی رہی، اور وہ خود بھی یہ بات مانتا تھا کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے مجھے اپنی معذوری کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تم جیسی بیوی تو کسی خوش قسمت کو ہی مل سکتی ہے۔ اللہ پاک نے مجھ سے میرے پیر چھین کر مجھے تم جیسی بیوی عطا کر دی۔ میں اس میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں تمہاری جیسی بیوی عطا ہو گئی۔ اس معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا مجھے اپنی بھابھی اور بھائی کے ساتھ بھی زندگی گزارنے سے آسان لگتا تھا، اور میرا شوہر تھا مجھے خوش رکھنے کی وہ پوری کوشش کرتا تھا، چاہے وہ چل نہیں پاتا تھا، اور پھر بھی میرے لیے خوشیاں تلاش کرتا رہتا تھا۔ اور ان تھوڑی سی خوشیوں میں بھی میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں نے کبھی کوئی خوشی اور سکھ زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں اپنے شوہر کا آپریشن کروا کے اس کو پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا سکوں، پر جہاں بھی جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہاں سے نا امید ہی ملتی تھی، اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ اب اس کا آپریشن ہونا ناممکن ہے۔ جس وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اگر اسی وقت آپ ان کو ہمارے پاس لے آتے تو شاید ان کا آپریشن ہو جاتا اور آج وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو پاتے، پر اب ایسا بالکل بھی ناممکن تھا۔ میرے شوہر یہ خبر سننے کے بعد بہت ہی مایوس اور اداس رہنے لگے تھے۔ میں ان کا کافی دلاسا دیتی تھی کہ اللہ پاک ٹھیک کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنے پیروں پر ایک نہ ایک دن ضرور کھڑے ہوں گے۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے بعد تو میرا شوہر دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، اور اسی ٹینشن میں کافی بیمار رہنے لگے۔ ایک دن اچانک ہی میرے شوہر کی طبیعت بگڑنے لگی، جس کی وجہ سے وہ حالق حقیقی سے جا ملے، اور میری قسمت میں شاید یہ تھوڑی سی خوشیاں بھی نصیب ہونا نہیں لکھی تھی، اور اللہ پاک نے میرے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا اور میں بیوہ بن گئی۔ اس کرائے کے مکان میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے گزارے تھے، کیونکہ میرے شوہر کے پاس کوئی بھی جمع پونجی نہیں تھی، اس لیے جو کچھ بھی کرتا تھا مجھے اپنی زندگی میں خود ہی کرنا تھا اور محنت کر کے اپنا پیٹ پالنا تھا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دونوں مجھے اب کبھی بھی اپنے گھر میں واپس نہیں رکھ سکتی۔ اسی ڈر سے تو میرے بھائی اور بھابھی نے میرے شوہر کی فوتگی پر بھی نہیں آئے تھے کہ کہیں میں ان کے ساتھ ہی نہ چلی جاؤں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ میرے شوہر کی فوتگی پر آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں خود بھائی کے پاس گھر جاؤں گی تو بھابھی گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی، کیونکہ مجھے بہت ہی مشکلوں سے انہوں نے مجھے اس گھر سے شادی کر کے نکالا تھا۔ ان کو مشکل سے ہی ایسا رشتہ ملا تھا جس نے ان کو میرے بدلے میں کافی ساری رقم دی، اور ان کو اب کبھی بھی میرا وہاں پر جانا منظور نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے سلائی وغیرہ تو کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے میں کافی پریشان تھی کہ میں آخر ایسا کون سا کام کروں جس سے مجھے چند پیسے مل جائیں اور میرا گزارا ہو سکے۔ کیونکہ میں اکیلی جان تھی، اس لیے میرا گزارا تو تھوڑے سے پیسوں سے ہی ہو جانا تھا، کیونکہ میری کوئی اولاد تو تھی نہیں جس کی مستقبل کے بارے میں سوچ کر میں
کوئی مال ملکیت جمع کرتی۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک ایسا کوئی کام دے دے جس سے مجھے اکیلی جان کا پیٹ پل جائے۔ میں نے 1-2 گھروں میں جا کر ملازمت کرنا شروع کر دی کیونکہ میں گھر کا کام بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ بھابھی نے مجھے مشینوں کی طرح کام کروایا تھا، اس لیے مجھ میں کام کرنے کی کافی چالاکی تھی۔ میں 4-5 عورتوں کا کام اکیلی کر سکتی تھی۔ 1-2 مہینے کام کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کسی کے بھی گھر میں جا کر کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو جوان اور خوبصورت لڑکی تھی جس گھر میں بھی جا کر کام کرتی تھی، وہاں کا کوئی ایک بندہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی تھیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں۔ پھر اسی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ اس کام سے بھوکا رہنا ہی بہتر سمجھا۔ پر انسان ہوں، کب تک بھوکی رہ سکتی تھی؟ کچھ نہ کچھ کر کے پیٹ تو پالنے کی کوشش کرنی تھی، اور محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلنے کے لیے نہ شروع کر دیا قدم بڑھایا کہ جب تک انسان کی اپنی مٹھی مضبوط ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے ظالم نظروں کا سامنا مجھے کرنا ہی پڑے گا اور اپنی نظروں کے وار سے ان کو ہرانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے گھر سے باہر تھوڑا دور ایک جیل روڈ پر کھانے کا اسٹال لگا لیا۔ کیونکہ میں بہت ہی اچھا لذیذ کھانا بناتی تھی تو مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرا یہ کام ضرور چلے گا۔ میں نے 2-2.5 مہینے ملازمت کر کے جو بھی پیسے جمع کیے تھے اس سے میں نے اسٹال کا سامان خریدا اور یہ کام شروع کر دیا۔ میرے اس کام سے تو کافی لوگوں کو سہولت ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں کو اب گھر میں کھانا بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میرا کھانا اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا تھا کہ لوگ گھر کے لیے بھی مجھ سے ہی کھانا بنواتے اور لے جاتے تھے۔ میں اس کام میں بہت زیادہ مصروف رہتی تھی۔ صبح کو سویرے کی جاتی اور رات کو کافی دیر میں ہو جاتی۔ اکیلی عورت تھی تو ٹائم کے ساتھ گھر بھی جانا چاہتی تھی، پر کبھی کبھار دیر ہو ہی جاتی تھی۔ صبح کو سویرے اٹھنا، منڈی میں جا کے سبزیاں خریدنا اور پھر کاٹنا اور پھر جا کے کھانا بنانا، کافی زیادہ محنت لگتی تھی۔ پر مجھے اس کام میں مزہ بہت آتا تھا کیونکہ میرا شوق بھی پورا ہو رہا تھا کھانا بنانے کا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا اور میری ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس کام کی وجہ سے تو میرے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ میرا اسٹال دن بدن مشہور ہوتا جا رہا تھا اور میرا کھانا ہمارے شہر میں اب دوسرے شہر بھی جا رہا تھا۔ مجھے کافی سارے آرڈر ملتے تھے کیونکہ میرا کھانا وہاں کی اس آس پاس میں جو آفیسز تھے ان میں بھی جاتا تھا۔ ہسپتالوں میں بھی میرا کھانا بہت ہی پسند کیا جاتا تھا۔ میرے اسٹال پر اب ہر وقت ہی بہت زیادہ رش لگتا تھا۔ اکیلی ہی کام کرنے والی تھی اس لیے ٹائم بہت لگ جاتا تھا کھانا بنانے میں۔ کبھی کبھار تو خود کھانا کھانا بھی بھول جاتی تھی۔ کھانا کھانے کا ٹائم تک میرے پاس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا کام دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ ہی دنوں میں 1-2 مزدور اپنی ہیلپر کے لیے رکھ دوں۔ ایک دن مجھے ایک آرڈر کافی دیر سے ملا۔ میں نے اس کا کافی منع بھی کیا کہ آپ کا آرڈر نہیں لے سکتی، پر وہ میری بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے اور میری کافی منتیں کرنے لگے کہ ہمیں یہ کھانا رات 9 بجے تک چاہیے۔ کیونکہ میرا گھر تھوڑی دور تھا، مجھے جانا بھی جلدی پڑتا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی تو انہوں نے اپنی مجبوری سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ان کو کھانا ضرور چاہیے۔ میں نے بھی کسی کی مجبوری کے بارے میں سوچ کر وہ آرڈر لے لیا اور کھانا بناتے بناتے کافی دیر لگ گئی۔ جن کا آرڈر تھا وہ لوگ تو 9 بجے کا کہہ کر 10 بجے تک نہیں آئے اور میں کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ لوگ کب آئیں گے اور اپنا کھانا لے کر جائیں گے۔ اتنے میں وہاں پر پولیس آ گئی اور انہوں نے مجھے اپنا اسٹال بند کرنے کے لیے کہا کیونکہ وہاں پر جیل روڈ پر جو بھی دکانیں اور اسٹال ریڑیاں لگی ہوتی تھیں ان کو 8 بجے سے پہلے ہی دکانیں اور اسٹال بند کرنے کا بولا جاتا تھا اور سب اپنی ٹائم پر بند کر دیا جاتا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ کسی کا آرڈر ہے میرے پاس، وہ جیسے ہی کھانا لے کر جائیں گے تو میں اسٹال بند کر کے کافی غصہ کرنے لگے اور میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ کھانا کافی سارا تھا، میں ضائع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں نے یہ پولیس والے کے ساتھ غصہ کرنے لگی کہ آپ اس طرح مجھے یہاں رکنے سے نہیں روک سکتے۔ اس پولیس والے کو میری باتوں پر کافی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے جھوٹے الزام میں مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی۔ میں بھی دھمکی سے کہاں ڈرنے والی تھی۔ میں نے بھی اس کو بول دیا کہ میرا کوئی گناہ یا قصور نہیں ہوگا تو آپ مجھے جیل میں ڈالو گے کیسے؟ ایسے آپ مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ مجھے جو بھی بول رہا تھا میں اس کو ویسا ہی جواب دے رہی تھی۔
وہ تو آگ بگولا ہو رہا تھا اور زبردستی مجھے پکڑ کر لے گیا اور جا کر جیل میں ڈال دیا۔ مجھے بے گناہ کو جیل میں ڈال کر آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ میں نے کافی ان لوگوں کو سمجھایا تھا پر وہ میری ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 4-5 دن گزرنے کے بعد تو ان لوگوں نے خود ہی مجھے جیل سے نکال دیا، کیونکہ میرا تو کوئی واہی وارث بھی نہیں تھا۔ مجھے چھڑانے کون آتا تھا؟ 3-4 دن ان لوگوں نے مجھ پر کافی ظلم کیا۔ 2 دن تو ان لوگوں نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، اور اتنی تیز گرمی میں اس جیل میں 4 دن کیسے گزار رہی تھی یہ میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ وہ پولیس والے کافی ظالم لوگ تھے۔ وہاں جیل میں رہنے والے ہر قیدی پر وہ بہت ہی زیادہ ظلم کرتے تھے۔ کھانا بھی ٹائم پر نہیں دیتے تھے اور پانی بھی پینے کو نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے میری وہاں سے جان چھڑوائی تھی۔ اللہ بھلا کرے اس آفیسر کا جس نے اس پولیس والے کو اس دن اس تھانے سے ٹرانسفر کر کے دوسرے شہر بھیج دیا، اور وہاں پر رہنے والے باقی پولیس والوں نے مجھے خود ہی چھوڑ دیا، اور انہی کے ذریعے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس پولیس والے نے مجھے زبردستی جیل میں ڈالا تھا وہ اب یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس طرح سے میں باہر آ گئی، اور جیسے ہی میں باہر آئی تو میرا اسٹال وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں کافی پریشان ہونے لگی اور رونے لگی کہ اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ کسی طرح سے پھر میں یہ ساری چیزیں اکٹھے کروں گی، کہاں سے اتنا زیادہ پیسہ لاؤں گی، کیونکہ یہ بھی میں نے کافی مشکل سے سارے پیسے جمع کر کے اسٹال لگایا تھا۔ بہت سارے لوگ تو وہیں پر اس اسٹال کے پاس کھڑے ہو کے مجھے گھورے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کس جرم میں یہ عورت جیل پر ہو کر آئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کافی دیر تک راتوں کو سڑک پر اسٹال لگا کر کھڑی ہوتی ہے، کسی گناہ میں پولیس تمہیں پکڑ لے کر گئی تھی۔ ایسے سوالوں کا جواب میرے پاس جو بھی تھا اس پر جواب پر کوئی یقین کرنے کے لیے راضی بھی نہیں تھا، اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے کسی بھی بے گناہ کو پولیس نہیں پکڑتی۔ عورت ذات کو اس طرح رات دیر تک سڑکوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ ضرور آپ کی کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ جیل میں 4 راتیں گزار کر آئی ہو۔ سب لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے تھے۔ میرے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اکیلی عورت تھی، کس کو صفائیاں پیش کرتی کہ میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ تو اتنے میں ایک بہت ہی نیک اور رحم دل انسان میری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ مجھے اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ لگ رہا تھا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کی بھیڑ میں جو سب لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے تھے وہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے راضی تھا۔ تب کوئی میری مدد کرنے کو آیا تو ضرور وہ مجھے فرشتہ ہی لگنا تھا، ورنہ آج کل کے دور میں کون کسی کی مدد کرتا ہے۔ جس انسان نے میری مدد کی وہ ایک مولوی تھا اور کافی رحم دل تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور مجھے کھانا کھلا کر ایک اکیلے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں جیل 4 راتیں گزار کر آئی تھی تو میں نے ٹھیک طریقے سے آرام تک نہیں کیا تھا اور کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں جاتے ہی مجھے نیند آ گئی، اور کافی سارے گھنٹے گزرنے جانے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میری تھکاوٹ اب کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر گئی تو وہ مولوی صاحب کمرے کے باہر جو ہال تھا اس میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ ایک کپ چائے کا اور بھی لے آؤ، اور مجھے وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھ سے میرے متعلق پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، میں ایک بیوہ ہوں، میرا بھائی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے کبھی کسی بھی وقت میری خبر تک نہیں لی تھی۔ میں اسے اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوں اور اس ظالم دنیا میں بہت ہی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرا ایک اسٹال لگا ہوا تھا جو کہ جیل روڈ پر تھا، اور وہ ایک ظالم پولیس والے نے جس نے مجھے 4 راتیں جیل میں رکھا اس نے توڑ دیا۔ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے پریشانی کے۔ اس نے مجھے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک بڑا ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس مولوی صاحب کی بیوی بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور اپنے کپڑے دیے کہ نہا دھو کر اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان پرائے لوگوں میں کتنی اپنائیت تھی۔ مجھے تو کبھی کسی اپنے نے بھی اتنا پیار نہیں دیا تھا جتنی ہمدردی ان پرائے لوگوں نے کی تھی۔ میں کھانا کھا کر تیار ہو کر جب وہاں پر فارغ ہو کر بیٹھی تو وہ مولوی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے جو بات کہی تو میں حیران اور پریشان ہو گئی۔
کہ وہ اس طرح کی بات ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کی شادی میں تمہارے ساتھ کروانا چاہ رہا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم میرے بیٹے سے شادی کر لو، جیسا کہ تمہارا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تمہیں بھی سہارا مل جائے گا اور تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں بھی نہ لاوارث اور بیوہ لڑکی تھی، مجھے اس مولوی کی بات صحیح لگی اور میں بھی اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت میں خود ہی کو لاچار اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ سارے لوگ مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کس جرم کی سزا میں 4 دن جیل گزار کر آئی ہوں۔ لوگوں کی طرح طرح کے الزاموں کا سامنا کرنے کی مجھ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اگر یہ لوگ میری جان بھی مانگ لیتے تو میں ذرا سا نہ سوچتی اور اپنی جان بھی حاضر کر دیتی۔ مشکل گھڑی میں کام آنے والے انسان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہوتے ہیں، اور میرے لیے بھی یہ لوگ فرشتے سے کم نہیں تھے، تو میں ان کو کیسے منع کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی اتنے اچھے لوگ نہیں دیکھے تھے، اور میں ان پہلے لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس مولوی اور مولوی کی بیوی نے مجھے کافی پیار اور محبت دیا تھا۔ میں تو جیسے پیار کے لیے ترسی ہوئی لڑکی تھی، میں بھی ان کی باتوں میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ اگلے ہی دن اس مولوی صاحب نے میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ اس شادی سے بہت ہی خوش تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بہت ہی پیار اور عزت کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ وہ میرا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ میری ساس نے مجھے گھر میں کبھی کوئی کام کرنے نہیں دیا تھا، وہ سارا کام ملازموں سے کرواتی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی، سوائے اس کی کہ میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آتا اور صبح کو میرے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اور رات کے اندھیرے میں آتا اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے ہی چلا جاتا۔ میں نے صرف اپنے شوہر کی آواز سنی تھی، اور اس بات کا شکایت میں اکثر اپنی ساس اور سسر سے کیا کرتی تھی، پر جب بھی میں اپنی ساس اور سسر سے یہ بات کرتی تو وہ مجھ سے اس بات کے بارے میں معذرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شادی کے ہونے سے پہلے ان کے بیٹے نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ اس بات سے مجھے کافی حیرت ہوئی تھی کہ آخر میرا شوہر ایسا کیوں چاہتا تھا کہ میں اس کو کبھی بھی چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اس بات کو لے کر میں کافی پریشان اور اداس بھی رہتی تھی، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ہر دکھ سکھ بانٹنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ پیار سے رہنا چاہتی ہے، جبکہ میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح زندگی گزارتے ہوئے میری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ میں اپنے ساس سسر کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ میں نے انہی کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے اور مجھے اپنی ہی بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ ان لوگوں سے ملنے کے بعد کبھی بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں ایک اناتھ لاوارث لڑکی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی۔ میں اپنی پچھلی زندگی میں بہت ہی تکلیفیں اور دکھ دیکھ کر آئی تھی، اور وہ سب کچھ بھول چکی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اتنا پیار اور سکھ دیا تھا۔ مجھے اپنی پچھلی زندگی کی مشکلیں یاد ہی نہیں تھی۔ میں نماز پڑھ کر تہجد میں ہر وقت یہی دعا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا اور اتنے بھلے اور اچھے لوگوں سے مجھے ملایا، اور یہی سوچا کرتی تھی کہ ضرور یہ میری کسی نیکی کا صلہ ہے جو مجھے ان لوگوں کی صورت میں ملا ہے۔ بس مجھے شکایت تھی تو صرف اپنے شوہر سے، کیونکہ میں ایک بار اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ میں چاہ کے بھی ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت مجھ پر سے پردہ کرتے تھے اور اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ کسی سے اپنا چہرہ نہیں چھپاتے اور اپنے ماں باپ سے بھی کبھی بات کر لیا کرتے تھے، اور اگر میں کبھی اس کمرے میں آ جاتی تو وہ اسی وقت اپنا چہرہ ایک چادر سے چھپا لیتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت ہی کم بات کیا کرتے تھے۔ جب وہ رات کو کمرے میں سونے آتے تھے تبھی تھوڑی بہت بات ہوتی، ورنہ وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں بولتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ اب تو میں نے بھی ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں اس بات کی شکایت کر کے اسے تھک گئی تھی۔ میرے شوہر میری بات نہیں مانتے تھے۔ پھر تو میں نے یہ سوچ کر ان سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا کہ وہ اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتے ہیں۔
شاید ان کی کوئی پریشانی یا کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اب میری زندگی اتنی اچھے سے گزر رہی تھی کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں شکایتیں کر کے اپنا یہ گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اکیلے بھی زندگی گزار کر دیکھی تھی۔ اس دنیا میں اکیلے عورت کا جینا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب کبھی بھی اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سسر سے اس بات کی شکایت نہیں کروں گی۔ میرا شوہر مجھ سے آخر اپنا چہرہ کیوں چھپاتا ہے؟ آخر وہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کو کبھی نہ دیکھوں؟ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا کہ مجھے اب کوئی بھی بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دن اپنے ساس سسر کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے گزر رہا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے خوشخبری ملی اور میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ساس سسر بہت خوش ہوئے۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر تو میں اپنے شوہر کو بھی دینا چاہتی تھی، پر وہ مجھے اپنا ٹائم بہت کم دیا کرتے تھے اور میرے سو جانے کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ اب مجھے بھی ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میرا بچہ آ جائے گا اور میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اچانک ایک دن باہر دروازے پر کوئی شور اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ میرا شوہر اور میری ساس کافی پریشان ہو کر دروازے کی طرف بھاگے کہ آخر کون لوگ اتنا چلا کر آوازیں دے رہے ہیں، اور مولوی صاحب یعنی کہ میرے سسر کو بلا رہے ہیں۔ جب میرے سسر دروازے تک پہنچے تو ان کے کانوں پر ایک ایسی خبر پڑی جو سننے کے بعد وہ دھڑام کر کے زمین پر گر گئے اور چلا چلا کر رونے لگے کہ یا اللہ پاک، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہم بھی سن کر بہت اداس اور غمگین ہو گئے۔ سب لوگ بہت زیادہ رونے لگے، کیونکہ کسی نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ میرا شوہر اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر گیا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس کو اسپتال پہنچایا، ڈاکٹر نے اس کو ڈرپ وغیرہ لگائی، پر وہ نہ بچ پائے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اب اس دنیا سے چلے گئے۔ میری تو ایک بار پھر سے دنیا اجڑ گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی کہ اللہ پاک نے آخر میری زندگی میں اتنے دکھ کیوں لکھے ہیں؟ میں آخر اتنی بد نصیب کیوں ہوں؟ اب تو مجھے اپنی اور بچے دونوں کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اب میرے ساتھ وہ بھی میرے دکھ میں برابر کا شریک ہونے والا تھا۔ میرے شوہر کو غسل دے کر جب چارپائی پر ہمارے سامنے لٹایا گیا تو ان کا چہرہ کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا کبھی بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کا چہرہ اب آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو اب کبھی بھی وہ مجھے نظر نہیں آنا تھا۔ میں کیونکہ چارپائی پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی تو میں نے کفن کا کپڑا ہٹا کر جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش کام کرنا بھول گئے، وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ میں اس وقت تو اپنے سسر سے کوئی بھی سوال نہیں کر پائی۔ جب وہ لوگ میرے شوہر کو دفنا کر فارغ ہو کر واپس آئے اور 2-3 دن گزر جانے کے بعد جب میں نے اپنے سسر سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے تھے کہ یہ میرا شوہر ہے، وہی پولیس والا ہے جس نے میرا سٹال توڑا تھا اور جس نے مجھے جیل میں قید کیا تھا، تو میرے سسر نے مجھے کہا کہ ہاں، ہم جانتے تھے کہ ہمارا بیٹا وہی انسان ہے۔ ہمارے بیٹے نے خود ہمیں منع کیا تھا کہ ہم کبھی بھی تمہیں اس بات سے باخبر نہ ہونے دیں، کیونکہ جس دن میرے بیٹے نے تمہیں جیل میں بے گناہ قید کیا تھا اسی دن میرے بیٹے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور 1-2 دنوں کے بعد ہی وہ اپنی نوکری سے اتر گیا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ تمہاری ہی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، پر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا، تمہارے سامنے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے خود ہی مجھے روڈ پر تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تمہاری وہاں سے لے آؤں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہاں تمہارا اور کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تم ایک اکیلی عورت ہو، لاوارث ہو۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ تمہیں آسرا اور سہارا دے کر شاید وہ اللہ پاک سے کتنے کیے کی معافی مانگ لے اور اللہ پاک سے معاف کر دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے تمہیں سہارا دیا تھا اور کبھی بھی شرمندگی کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آیا۔ میرے سسر نے اپنے بیٹے کی طرف سے مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اب تو اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے، اب اسے معاف کر دو تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں اپنے سسر کے سامنے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور میں نے اپنے سسر کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا اور ان کا کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے سہارا نہ دیتے تو میرا تو اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلا میں اسٹال پر کام کرتی تھی، میں اس دنیا میں اکیلی، میرا گزارا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا، میں اکیلی نہیں رہ پاتی، مجھے اکیلی عورت کو تو اس دنیا میں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔
آپ لوگوں نے مجھ سے جب سہارا دیا تھا تب سے میں سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کر سکوں وہ کم ہے۔